محترم المقام قابل احترام حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، معزز رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے عظمت قرآن کانفرنس سالانہ جلسے دستار بندی و عطا اقلاعات کے موقع پر حضرت کی حاضری اور شرکت کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ مدرسے کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کی شکر گزار بھی ہیں، ممنون اور مشکور ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صحت و تندرستی میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ میں حضرت والا محترم المقام سید احمد پاشا قادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خواہش کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس سے اپنے کتاب جلیل کے ذریعے اسے اور نورانی بنائیں۔ درود و سلام رحمت للعالمین پر، درود و سلام خاتم النبیین پر، درود و سلام سرور کونین پر، درود و سلام شافع محشر پر، درود و سلام ساقی کوثر پر، درود و سلام افضل الانبیاء پر، درود و سلام سرور کائنات پر، درود و سلام عبداللہ کے نور نظر پر، درود و سلام آمینہ کے لخت جگر پر، درود و سلام حسنین کے نانا جان پر، درود و سلام فاطمہ کے بابا جان پر، ہزاروں درود ہزاروں سلام آپ کے اور ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ نگران محفل حضرت مولانا محبوب عالم اشرفی صاحب اور ان کے رفقا، حاضرین کرام، قرآن سے نسبت ہے اس جلسے کو، اور جس کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے وہ صاحب قرآن سے بھی ہو جاتی ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن بظاہر تو الگ ہے، علیحدہ ہے، لیکن جیتا جاگتا قرآن دیکھنا ہے تو ذات گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بولنا قرآن، جس کا چلنا قرآن۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے بتا دیا کہ اگر تم کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو میرے اسوہ حسنہ کو دیکھو اور اس کو اپنا لو۔ اور یہ کتاب کو نازل ہو کر کئی سو سال ہو چکی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کتاب کی تاثیر میں رتی برابر کی کمی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ اس کے پڑھنے والے اور اس کے سننے والوں کو اس کا اشتیاق بڑھتے رہتا ہے، اور ختم ہونے کے بعد بھی بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ہماری کچھ تشنگی رہ گئی اس کی تلاوت سننے کی۔ تراویح میں حافظ صاحب سناتے ہیں، نماز میں قاری صاحب سناتے ہیں، مواعظ میں علماء کرام سناتے ہیں، تقاریر میں مقررین حضرات پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز جدا گانا ضرور ہے، لیکن قرآن ایک ایسی ضابط حیات ہے مسلمانوں کی کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک اس کی تاثیر میں نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اس کی تشنگی محسوس کرتے ہیں۔ وہ قرآن جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ مقدس کتاب ہدایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوا، اور سرکار نے خود عمل کر کے بتا دیا کہ یہ قرآنی تعلیمات ہیں۔
مسلمانوں کا ایک لازوال خزانہ ضابطِ حیات ہے، زندگی کے تمام شعبے حیات میں وہ رہنمائی کرتا ہے مسلمانوں کی، اور پھر اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے وہ انعامات سے سرفراز فرمائے جاتے ہیں۔ پھر اس میں بھی درجات ہے، قاری قرآن کا مرتبہ الگ ہے جو پورے مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو قرأت میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ قرآن کا ایک مرتبہ ہے، حافظ قرآن جب حفظ کر لیتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس حافظ قرآن کے 10 خرابت داروں کی مغفرت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ قرآن کا فیضان ہے، قرآن کی برکت ہے کہ جو بھی حفظ کرتا ہے وہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ تو قرآن کا فیضان یہ ہے کہ اس قرآن کے فیضان کے صدقے میں اس حافظ کے خرابت داروں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا۔ اندازہ کیجئے یہ مقدس کتاب ہدایت ہے۔ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ حالات کے لحاظ سے تبدیلی ترمیم کی جاتی ہے، لیکن اندازہ کیجئے ہمارا قرآن کوئی ملک کا دستور نہیں ہے جو حالات کے تقاضوں پر تبدیلی اور ترمیمی کرتے رہے۔ یہ قرآن ہے جو ازل سے نازل ہوا ابد تک رہے گا، اس میں رتی برابر ترمیم یا کمی نہیں ہو سکتی، نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، حیدرآباد کے ہمارے ممتاز عالم دین مرحوم حضرت مولانا سید شاہ اعظم علی صوفی قادری رحمۃ اللہ علیہ مجلس کے جلسوں میں یوم القرآن میں فرماتے تھے کہ وہ امریکہ کا ایک بڑا مورخ جو اسلام پر ریسرچ کرتا تھا، اس نے اپنی کتاب 300 صفحے کی کتاب لکھی اور اس کا نچوڑ 3 سطر میں بتا دیا۔ 3 سطر میں بتا دیا۔ پہلی سطر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سیرت کسی کی بیان نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے وہ پیغمبر اسلام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سیرت بیان ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ آج ہم ایک جگہ کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، کسی ملک میں صبح ہے، کسی جگہ دوپہر ہے، کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا ہے تو ایک ہی شخصیت کا ہوتا ہے، وہ عظیم المرتبہ شخصیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس نے واضح طور پر لکھا دنیا میں کسی کی سیرت اتنی بیان نہیں کی گئی جتنا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ دوسری بات یہ لکھتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے وہ کتاب قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کی کتاب ہدایت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید کو اس نے لکھا کہ یہ سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ تیسری بات یہ لکھا دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں وہ نام محمد ہے۔ نام محمد سب سے زیادہ بچوں کو رکھتے ہیں مسلمان۔ دنیا میں سب سے زیادہ نام پکارے جانے والا اور نام بچوں کو رکھے جانے والا اگر کوئی نام ہے تو وہ نام محمد۔ تو یہ 3 سطر کے اس کے تاثرات کو انہوں نے 300 صفحات پہ مکمل کیا، حوالات کے ساتھ اور تعویلات کے ساتھ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بلکہ ہم اپنے مقام عظمت سے ناواقف ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے جو مقام سے سرفراز کیا وہ کسی نبی کی امت کو وہ سعادت و شرف نہیں ملی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوئی۔ بے شمار واقعات ہیں، صرف آپ کے سامنے مختصر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے. ایک خوبصورت چٹان پہ نظر پڑتی ہے، سفید شفاف چمکدار پہاڑ ہے. آپ اس کو گھورتے کھڑے رہ گئے کہ اتنا خوبصورت چٹان ہے. تو اللہ کی آواز آئی کہ عیسیٰ تم چٹان کو دیکھ کر پریشان ہیں، ہم تم کو بتاتے کہ اس چٹان میں کیا ہے. اللہ نے حکم دیا، چٹان شق ہوا. اور کیا دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کہ اس چٹان میں ایک کھجور کا جھاڑ ہے، ایک آدمی نماز کی حالت میں. ایک کھجور کا جھاڑ ہے، ایک آدمی نماز کی حالت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، اس شخص کے قریب جا کے فرماتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو حضرت یہ کیا ماجرا ہے آپ کا، یہ عبادت یہ ریاضت کب سے ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے، کھجور کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، روئے زمین پر اس سے زیادہ نمازی پرہیزگار بندہ تیرا کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ بھی پوچھا یہ سلسلہ کب سے ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ 400 سال سے میں اس چٹان میں عبادت کرتا ہوں. 400 سال سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھومنے لگے، کہنے لگے کہ پروردگار، اس سے زیادہ نمازی پرہیزگار تیرا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے آواز دی کہ اے عیسیٰ تم کو نہیں معلوم میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک امتی 14 شعبان کو مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو یہ 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کے اس کو اجر ثواب سے میں سرفراز فرماتا ہوں. 2 رکعت نفل پر وہ چٹان میں 400 سال سے جو عبادت کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اجر و ثواب میرے حبیب کے ایک امتی کو اس وقت عطا کروں گا جب وہ 2 رکعت نفل 14 شعبان کی مغرب کے بعد ادا کری. تو اندازہ کیجئے ہمارا مقام کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوم کے کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. کئی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، کئی واقعات ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کی خواہش تھی کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونے کی. کیونکہ مقام مسلمان کی عظمت کو اللہ نے یوں بتایا کہ سب سے فضیلت والی کوئی امت ہے، سب سے قیمتی کوئی شے ہے تو اس وقت ملت رسول ہاشمی ہے. ملت رسول ہاشمی ہے. اس ملت سے کوئی کھیلواڑ کرے گا، اس ملت سے کوئی مذاق کرے گا، اس ملت کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو اللہ کے عذاب کی گرفت اس کے لیے مضبوط ہوگی اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. بڑی قیمتی ملت ہے، ملت رسول ہاشمی ہے. ہم کو اپنے مقام سے واقف ہونا چاہیے. صدقے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی نبی کی امت کو یہ مقام، یہ شرف نہیں ملا جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے عطا کیا کہ صرف تمام انبیاء کی امتوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت اور فوقیت سے سرفراز فرمایا پروردگار عالم نے. یہ ہم کو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں جو رحمت للعالمین ہے، جو یتیموں کا مولا ہے، بے کسوں کا والی ہے، جو ہادی بھی ہے، جو سب کچھ ہے اور ان کے اختیار میں بھی سب کچھ ہے. جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، چاہتے ہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ارے ان کے چاہنے والے، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے والوں کو اللہ نے بڑی عظمت سے نوازا، بڑی عظمت سے نوازا. ان کا جب یہ عالم ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. حضرت بیکل فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان عالم کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اپنا کرتا پھٹ گیا تو اپنے ہاتھ سے سیتے ہوئے بیٹھے ہوئے. دنیا دیکھ رہی کہ مسلمانوں کا خلیفہ کرتا پھٹا تو اپنے ہاتھ سے سی رہا.
روایت میں آیا کہ سورج بڑی تیزی سے نمودار ہوا اور سورج کی تیز کرنوں نے حضرت عمر کے جسم کو چرکے پہنچانے لگی، تو حضرت عمر نے سورج کو پلٹ کر گھور کے دیکھا تو سورج کی روشنی مدھم ہوگی، سورج کی روشنی مدھم ہو گئی۔ عمر کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، اللہ نے ان کی بصارت میں یہ تاثیر دی کہ سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج مدھم ہو جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار عثمانی میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ بہرحال ہم کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ ان کے بعد آنے کے بعد پہچانے آپ نے ماشاء اللہ کرسی رکھنا، کرسی منگانا، نہیں نیچے بیٹھے آپ کے لیے تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کیجیے۔ چلیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، آپ تشریف رکھیے۔ بیٹھ جائیے بھائی پلیز، نیچے 2 منٹ چلیے تھوڑا بولیے آپ، چلیے بھائی ذرا بیٹھیے نا، آپ حضرات تشریف رکھیے۔ بھائی تھوڑا ٹائم دیتے ملاقات کرتے ذرا ملتے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ گھر سے نکل کے دربار عثمانی تک آیا تو کسی عورت پر اس کی نظر پڑی۔ جب حضرت عثمان کے دربار میں پہنچ کے سلام عرض کیا تو حضرت عثمان اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ شخص تیری آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے، تیری آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور ادب سے اٹھ کے کہا، اے امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کو کیسے پتا کہ میں نے ایک غیر محرم پر نظر ڈال کیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اندازہ کیجئے عثمان کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال ہم سرکار کے امتی ہیں، ہم کو خوش قسمتی ہے اور بڑی یہ محفل کی رونق میں دوبارہ بہت اضافہ ہوا، کیونکہ شہزادے غوث العظم حضرت پیر خالد صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں آخر میں یہ عرض کروں گا، یہ ان کی اولاد ہے جس کو دنیا غوث الثقلین کہتی ہے، جس کو دنیا پیران پیر کہتی ہے۔ المدد یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگاتے ہیں تو پیران پیر اپنے چاہنے والے کی مدد کرتے ہیں۔ میں ایک ہی بات عرض کر کے رخصت ہوں گا۔ ایک عورت اپنے آپ کے اولاد کے لیے کئی بزرگوں کے پاس گئی، دعا کر رہی، ہر بزرگ نے کہا تیری مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ ایک بزرگ تو یہ کہے کہ لوح محفوظ دیکھے، عرش دیکھے، فرش دیکھے، تیری قسمت میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی۔ آخر میں وہ پیران پیر کی بارگاہ میں گئی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے عرض کی کہ میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت عبداللہ اس کے شوہر کا نام، بیوی کو لے کے گئے تو سرکار پیر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا عبداللہ، میں تم کو ایک پشتیلی اولاد سرفراز کرتا ہوں، جا بول کے دعوت دعا دے کے برہانہ کے۔ تھوڑے دن کے بعد وہ میاں بیوی پھر آئے، آ کے ملے کہ حضرت آپ کی دعا کی بدولت اللہ نے ہم کو اولاد کی دولت سرفراز فرمائی۔ یہ اور بات ہے، آپ نے لڑکے کی دعا دی، ہم کو اللہ نے لڑکی دی، ہم کو لڑکی نے اللہ تولد کی۔ جب غوث پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ کی آغوش میں سے اس لڑکی کو لیے، آسمان پہ نظر اٹھا کر لڑکی کو اونچا کر کے کہنے لگے کہ اے پروردگار، عبد القادر لڑکا مانگا تو نے لڑکی دی،
اے عبداللہ لے کے آیا لڑکا، لے کے لڑکی، لے کے آئی لڑکی اور لے کے لڑکا جا. جب عبداللہ کی آغوش میں بچی گئی تو لڑکا ہو گیا. غوث پاک نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، تم سہرورد کے رہنے والے ہو، اس کا نام شہاب الدین رکھو، یہ اپنے وقت کا بڑے ولی ہوں گا. تو وہی نام رکھے. سرکار سہرورد حضرت بابا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. سہروردی سلسلہ جو ہے وہ پیران پیر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. پیران پیر کا فیضان ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قیامت تک رہے گا. ان کا چاہنے والا کبھی ان کے کرم سے محروم نہیں رہتا، ہمیشہ وہ سرفراز کرتے رہتے ہیں. اور کرم چاہتا ہوں، کرم چاہتا ہوں، میرے غوث اعظم کرم چاہتا ہوں. نبی تیرے زیر قدم عبد قادر، نبی تیرے زیر قدم عبد قادر، ولی تیرے زیر قدم غوث اعظم، ولی تیرے زیر قدم غوث اعظم. اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول کرے.